बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। मैं आपके सामने दो चीजें पहले रखना चाहता हूं, फिर खबर की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। पाकिस्तान में आमतौर पर तस्वुर यह किया जाता है कि 14 अगस्त को जलसा करने का कोई रिस्क भी नहीं लेता, न पाकिस्तान में कोई जलसा करता है। लेकिन हमने 14 अगस्त को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा देखा। वो जलसा इतना बड़ा जलसा था कि लाहौर का जो स्टेडियम था उस जलसा गाह के अंदर ना मैं दाखिल हो सका था, और गेट के ऊपर ही इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान से मेरी मुलाकात हुई थी और मैंने उनका शॉट भी वहां पे रिकॉर्ड किया था। दूसरा, रमजानुल मुबारक के अंदर कहा जाता है कि जलसा किसी सियासी जमात के बस की बात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता साल मीनारे पाकिस्तान के ऊपर जो जलसा किया था वो रमजानुल मुबारक के अंदर था, और उस जलसे के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही कर सकती है। अब हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ऐलान किया कि वो पेशावर के अंदर रैली निकालेंगे और रैली शुरू होगी दिन 2 बजे। अब जाहिर है कि मौसम उस किस्म का है, मैं ये तो नहीं कह रहा कि इतनी शिद्दत वाली गर्मी है, लेकिन बहरहाल जब आपने रोज़ा रखा हो और दिन के अंदर, और अब रोज़े भी जो है वो आप जानते हैं कि उसके 2 हिस्से तकरीबन जो है वो अपने इख्तिताम के करीब है, तो इसलिए अब इस सारे सिनेरियो के अंदर हमने देखा ये कि कोई ऐसा रिस्क ले नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने वोटर्स के ऊपर, अपने कारकुनान के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर इतना एतमाद है कि वो जब भी जहां भी कॉल देंगे लोग उनके लिए अवेलेबल होंगे, और उसका अमली मुजाहरा हमने आज देखा है। पेशावर या खैबर पख्तूनख्वा वालों ने इलेक्शन से पहले जब एक पूरा ऐसा माहौल था, और अब भी माहौल तो वही है कि आप तहरीक इंसाफ का झंडा लेके निकलेंगे तो आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, आप तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शरीक होंगे तो आप गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इवन आप कहीं पुलिस गुजर रही हो, इमरान खान का या तहरीक इंसाफ का नारा लगा दे तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर पर्चा हो जाएगा। यानी अब देखिए कि पाकिस्तान के अंदर मैचेस होते हैं, आने वाले दिनों के अंदर जो है वो न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है। न्यूजीलैंड का झंडा तो लहराया जा सकता है, न्यूजीलैंड के किसी खिलाड़ी किसी उससे मुतल्लिक तो शायद आपको इजाजत होगी, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट की तारीख के बड़े कप्तान, जिसको सबसे बड़ा कप्तान हम मानते हैं इमरान खान, उसकी तस्वीर आप स्टेडियम के अंदर नहीं ले जा सकेंगे। आप उसके नाम को लेके, उसकी तस्वीर वाली शर्ट्स को लेके, लेकिन ये है उधर के जहां बहुत खौफ है। लेकिन लोग हैं कि उनको जब जहां मौका मिलता है वो साबित करते हैं कि इमरान खान जो है उनकी चॉइस है। और आज हमने पेशावर के अंदर देखा है, वहां पे शेर अफजल मरवत की तहरीक इंसाफ की अंदरूनी जो लड़ाइयां ज़ाहिर है वो तो तहरीक इंसाफ को ठीक करनी है ना, वो आपने या मैंने तो नहीं ठीक करनी। तो उसके बावजूद शेर अफजल मरवत वहां पे थे और वहां पे वो नारे भी लगा रहे थे। शैब शाहीन साहब जो है उस जलसे के अंदर, इस रैली के अंदर, दूसरे लफ्जों में कहा जाए ना, एक मैसिव किस्म का पावर शो जो है वो रमजान मुबारक के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करने में कामयाब हुई है। बैरिस्टर गौहर जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है वो उसके अंदर हमें दिखाई दिए, उमर अयूब दिखाई दिए, आजम सबाती दिखाई दिए, और रैली जो है उस दौरान वहां पे इमरान खान, आज इमरान खान हुई, इमरान खान को रिहा करने के नारे जो है वो शदीद लगाए गए, और तहरीक इंसाफ की शदीद जो नारेबाजी है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि ये आप इसको एक आगाज समझिए। आगाज से मुराद ये है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर सियासी जमातें एक अवामी मुहिम शुरू करने जा रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अपने कारकुनान को गेयर अप कर रही है। और पहले मरहले के अंदर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ बाजोड़ में, करक में, इधर उधर वहां पे रैलीज निकाली हैं, लोगों को निकाला है, जो उनका पावर शो है। अब नंबर 2 सूरत हाल ये वाली है, और इस नंबर 2 सूरत हाल के अंदर जो पेशावर शहर उनका गढ़ है, जहां पे ज़ाहिर सूबाई दारुल हुकूमत भी है, जैसे लाहौर है या कराची है या कोयटा है, तो अब उस जगह के ऊपर भी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी स्ट्रेंथ शो की है कि अवामी सतह के ऊपर अब भी कोई जमात उसके करीब नहीं है। नंबर 1 खबर तो आपको मैंने ये देनी थी। नंबर 2 आ जाते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि हमें 23 और 24 के दरमियान की रात जलसे की इजाजत दे दें, जलसे की इजाजत नहीं दी गई। तो उसके बाद 6 अप्रैल की जो दरखास्त है वो इंतजामिया को दे दी गई, जी हम 6 अप्रैल को जलसा करना चाहते हैं। लेकिन बाद में लोगों ने कहा कि देखिए असल में जो आप शेड्यूल लेके आ रहे हैं वो 27 रमजान मुबारक की शब आ रही है, तो लोगों ने इबादत करनी होती है, शब बेदारी होती है, तो ये ज़रा मुनासिब नहीं है, आप इसको थोड़ा सा तब्दील कर लें ताकि लोगों के लिए भी आसानी हो। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इस्लामाबाद के अंदर जलसा करने का सिलसिला है वो 5 अप्रैल को जलसे के हवाले से दरखास्त दे दी है। आप जानते हैं कि उन्होंने पहले दरखास्त दी, कोई फैसला नहीं हुआ,
تو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ 2 دن کے اندر فیصلہ کریں. تو اطلاعات یہی ہیں کہ انہوں نے جلسے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر انہوں نے وہاں پہ رجوع کیا. تو ساری صورتحال میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا عدالت اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ کروا پاتی ہے کہ نہیں کروا پاتی. اچھا, اس کے بیچ میں تحریک انصاف نے ایک اور بڑا اہم فیصلہ کیا ہے. وہ آپ جانتے ہیں کہ ایک تو دفعہ 144 اور تحریک انصاف کا چولی دامن کا ساتھ ہے. یعنی تحریک انصاف ابھی لاہور میں اعلان کرے نا کہ جی ہم جلسہ کرنے جا رہے ہیں, تو ابھی اعلان کر دیا جائے گا جی لاہور میں دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے. اچھا, پاکستان تحریک انصاف کہنا جی وہ ہونے تو پتہ چلے گا جی فلاں کو بھی گرفتار کر لیا گیا, جس کا کیا جرم ہے, تمام کیسز کے اندر اس کی ضمانت ہے, تو جی اس کو 3 MPO کے تحت جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. تو لیکن وزیر قانون جو خیبر پختونخوا ہے انہوں نے کہا ہے جی ہم 3 MPO اور دفعہ 144 کا جو قانون ہے اس کو تبدیل کریں گے, اور اس کو تبدیل ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ بالکل اچھی بات ہے, اس کو تبدیل کیا جانا چاہیے. جس طرح سے سیاسی جماعت کے خلاف آج استعمال ہوا ہے, اگر آپ یہ قانون رہا تو ہو سکتا ہے آپ اپنے مخالفین کے خلاف تو استعمال کر لیں, لیکن کل کو یہ آپ کے خلاف بھی استعمال ہوگا. اور یہ اس دور کے قوانین ہے جب یہاں پہ انگریز کی حکمرانی تھی, اور انگریز ایک ہم اس کے وہ ہمارا حاکم تھا اور ہم اس کے محکوم تھے. اب جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے یا ہم نے آزادی حاصل کر لی ہے, تو میرے خیال سے پھر ہمیں وہ قوانین بھی ختم کر کے اس کو اس طرح سے ڈھالنا چاہیے جیسے کسی آزاد ملک کے اندر قوانین ہو سکتے ہیں. تیسرے نمبر کے اوپر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کل لاہور بھی, اگر آج پشاور والے تھے تو کل لاہور سے بھی ایک بڑا آغاز ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج 300 جو وکلا ہیں ان کا ایک خط سامنے آیا, اور وہ خط بہت ہی امپورٹنٹ تھا, جس میں ایون تصدق جیلانی صاحب کی جو صاحبزادے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں, جس میں وہ کہتے ہیں جناب کہ آرٹیکل 184 سب کلاس 3 کا استعمال کیا جائے, اور از خود نوٹس لے کے اس معاملے کو جو دیکھا جائے, اور ان کے مطابق اگر جج بغیر کسی خوف کے انصاف فراہم کرنے میں آزاد نہیں ہے تو پھر وکلا سمیت جو پاکستان کا پورا قانونی نظام ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی. اب یہ معاملہ تو ہو گیا اس طرف والا, لیکن اب دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے کل لاہور کے اندر یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بروز پیر صبح 11 بجے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا جو اقبال آڈیٹوریم ہے وہاں پہ وہ وکلا کنونشن منعقد کرتے جا رہے ہیں. اب جانتے ہیں کہ اس وقت پنجاب بار کا اعلامیہ ہے, پھر ہمیں بتایا گیا جی ملتان بار کا ہے, پھر ہمیں بتایا گیا جی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا ہے, پھر ہمیں بتایا گیا جی پاکستان بار کونسل کا ہے. اور ان کا کیس صرف اتنا ہے کہ دیکھیں جی وہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے آپ استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, اگر یہ استعفیٰ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے دے دیا تو یہ تو جناب دیکھنا عدلیہ کے خلاف سازش ہے. اچھا, ججز چیخ رہے ہیں, رو پیٹ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اس کی کوئی بات نہیں ہے, لیکن ہم نے یہ نہیں کرا. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے لگتا یہ ہے کہ اس وکلا تحریک کی طرف جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے. اور کل جو وکلا کنونشن ہے اس میں صدر عارف علوی کو بھی دعوت دی گئی ہے, اسد کیسر کو دعوت دی گئی ہے, شیر افضل مروت کو دعوت دی گئی ہے, اور یا مقبول جان, ارشاد بھٹی, ناصرہ جاوید اقبال, ولید اقبال اور دیگر مختلف جو مقررین ہیں وہ خطاب کریں گے. اصل میں آپ یوں کہیے کہ اس میں صرف وکلا کے لوگ نہیں ہیں, اس میں سول سوسائٹی ہے, اس میں میڈیا ہے, اس میں دیگر جو لوگ ہیں ان سب کو اس حوالے سے جو بتایا گیا جی قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کے تناظر میں. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی طرف سے خط لکھا گیا خط, چیف جسٹس کا ناقص جواب, اور حکومت کی طرف سے انکوائری کمیشن کی تشکیل کے لیے آواز اٹھائی جائے گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو اعلامیہ وہاں سے آیا ہے اس اعلامیہ کے اندر بتایا گیا جی زیر اہتمام رول آف لا پینل لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن, یعنی لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اس کی میزبانی کرے گی. لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس نے آفیشلی اس کا اگر کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی تصور کیا جائے گا. اب ایک صورت تو یہ ہے, دوسری جانب ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے ہے. چونکہ یہ جو سارا ماحول بن رہا ہے اور جس میں وہ مطالبہ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ دیکھیے یہ جو ججز نے جو بات کی ہے, آپ کا کام تھا ان کو انصاف فراہم کرنا, لیکن آپ نے کیا کیا ہے کہ آپ نے عملی طور پہ ان کا ہاتھ جھٹک دیا ہے, اور ان کا ہاتھ جھٹک کے کہا کہ بھائی جاؤ حکومت کے پاس اور جاؤ انتظامیہ کے پاس اور جاؤ ایک ریٹائرڈ جج کے پاس, وہ آپ کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اب اطلاعات یہ آئی ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو 5 یا 6 ججز ہیں یا 7 ججز ہیں, بلکہ 7 ججز کا نمبر آ رہا ہے, انہوں نے کھل کے وہاں پہ مخالفت کی ہے. اور وسیم ملک صاحب جنہوں نے سب سے پہلے کہا تھا, جنہوں نے یہ خبر بریک کی تھی اور وہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر
جب ججز نے کہا کہ وہ جج جو خط لکھنے والے ہیں وہ ہیروز ہیں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ فار گاڈ سیک دے آر ناٹ ہیروز. تو اب وسیم ملک صاحب نے پھر خبر دی ہے, وہ کہتے ہیں جی باوثوق ذرائع کے مطابق جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ آفریدی, جسٹس جمال خان مندوخیل, جسٹس اطہر مین اللہ اور جسٹس عائشہ ملک نے سپریم کورٹ کے دیگر 7 ججز سمیت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ کے وزیر اعظم سے ملاقات اور انکوائری کمیشن کی تشکیل کے فیصلے سے شدید اختلاف کرتے ہوئے فل کورٹ اجلاس میں کہا کہ اس معاملے کو سپریم کورٹ خود جوڈیشل سائٹ پر دیکھے اور عدلیہ کو کسی صورت ایگزیکٹو یا جن کے اوپر ظاہر الزام ہے ان کے سامنے سرنڈر نہیں کرنا چاہیے. اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ کے ججز میں بھی یہ اختلاف ہے, ایک تو جس طرح تحریک انصاف اس دن کہہ رہی تھی کہ ہمارا یہ انفارمیشن ایکٹ کا جو رائٹ ہے اس کے تحت یہ ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ ہمیں اس میٹنگ کے منٹس دیں کہ کون اس کا حامی تھا کون اس کا مخالف تھا. تو میرے خیال سے اگر سپریم کورٹ کے اندر یہ اختلاف موجود ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت معاملہ ہے کیا, اور اس معاملے کو آپ دبا نہیں سکیں گے. ابھی تو یہ تحریک انصاف کل ایک کنونشن کرنے جا رہی ہے, آنے والے دنوں کے اندر جلسے جلوس ہے, یہ جلسوں کے اندر ہوگا, یہ سب کچھ ہوگا, تو آپ اس کو روکنا چاہتے ہیں روک نہیں سکتے. ایک میں آپ کو اور خبر دے دیتا ہوں جو جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ شہباز شریف نے آتے ہی کیا کیا جی, ایک کمیٹی بنا دی جس کو کہا گیا جی لیگل ریفارمز کمیٹی, اور یہ جو وزیر قانون ہیں جو اس ملاقات میں بھی حصہ تھے اور جن کے ذریعے سارا کچھ ہو رہا ہے, اعظم نذیر تارڑ, ان کی سربراہی میں یہ ہوا. لیکن اب معلوم یہ پڑا ہے کہ اس کے اندر جو سینئر وکیل ہیں مخدوم علی خان صاحب, انہوں نے اپنے آپ کو اس شہباز شریف کی کمیٹی کا حصہ بننے سے انکار کر دیا ہے, اور اس سلسلے میں جو ان کا فیصلہ ہے وہ انہوں نے لا منسٹر کو بھی آگاہ کر دیا ہے. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے کیا ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی اس حکومت کا یا اس حکومت کی اور پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے کا بوجھ اٹھائے گا, اور کوئی بھی اپنے آپ کو ان سے ایسوسیٹ کرنا چاہے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.